انسان کی تخلیق کے بارے میں ہمارے سائنس میں بھی دو تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ایک میوٹیشن تھیوری ہے، ایک ایولیوشن تھیوری ہے۔ میوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور ایولیوشن یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس سے گزر کر، یعنی وہ اسی پروسیس کے ساتھ اٹیچ کیجئے کہ وہ سم تھنگ واز کریٹڈ، یعنی اس سم تھنگ سے نیچے اترتے زمین بن گئی، یعنی ایولیوشن کے اعتبار سے پھر اس زمین پر مٹی اور پانی کے ملاب سے دلدل پیدا ہوئی، اس دلدل سے لائف کا آغاز ہو گیا، وہاں سے لائف کا آغاز ہوا، اور اس لائف کے آغاز سے پھر ایولیوشن کا ایک پروسیس جب وہ شروع ہوا، اور پہلے یونی سیلولر اینیمل بنے، پھر بائی سیلولر ہو گئے، پھر ملٹی سیلولر ہو گئے، پھر اس کے بعد بڑے ہو گئے، پھر میملز آ گئے، پھر میملز میں بھی ٹاپ پر انسان آ گیا۔ اب اس میں یعنی اس بات کی تو آپ کو نفی جو ہے وہ ذہن میں ساتھ ساتھ رکھنی ہوگی کہ ناٹ ود این آٹومیٹک پروسیس، اگر ایسا ہوا بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس کن فیکون کے ان کلمات کے عمل کے تحت ہوا ہے، اور اگر آپ ڈائریکٹلی مان لیں تو ویسا ہوا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ 4 لیولز آف کریشن کو سمجھ لیں، whether you believe in evolution or you don't، 4 لیولز آف جو یعنی ہے نا کریشن کے، ان کو آپ کو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ پہلا لیول ہے فزیکل آبجیکٹس کا۔ فزیکل آبجیکٹس کی نیچر کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیوٹن سے بڑھ کر کسی نے اس کو نہیں سمجھا کہ an object at rest will remain at rest and an object in motion will remain in motion until and unless there is an external force acting upon it۔ اس میں جو کی ورڈ ہے وہ ہے external force۔ until there is an external force acting on it، یہی ہے فرسٹ لا آف موشن، ایسی ہے نا ورڈنگ اس کی کہ جو جسم ساکن ہے وہ ساکن رہے گا، جو متحرک ہے وہ متحرک رہے گا، جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ ہو۔ یعنی یہ فزیکل آبجیکٹ ہے، یہ پڑا ہے، اس کو میں دھکا دوں گا تب تو یہ ہلے گا، یا کسی اور فورس سے ہوا کا جھونکا آئے تب تو یہ ہلے گا، ورنہ یہ اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتا۔ دس از دا فرسٹ لا آف موشن۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، لیونگ بینگز آ گئے۔ یعنی اگر آپ ایوولوشن پہ بلیو نہیں کرتے تو آپ یوں کہیں گے کہ یہ آپ تیر نہ بنائیں، آپ یوں سمجھے کہ پھر ایک سٹیج ہے یا ایک کیٹیگری ہے، سٹیج نہ کہیں، دین دیر از اے کیٹیگری آف لیونگ بینگز یا ایگزسٹنگ تھنگز کہ جو لیونگ تھے، مثلا پلانٹس۔ اب پلانٹس میں اور فزیکل آبجیکٹس میں کیا فرق ہے موومنٹ کے اعتبار سے؟ انٹرنل فورس آ گئی نا، یعنی یہاں پر کیا تھا، وداؤٹ این ایکسٹرنل فورس دیر واز نو موومنٹ پاسبل۔ یہاں کیا ہوا، ایک انٹرنل فورس کی بنیاد پر موومنٹ شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب تیسری کیٹیگری کو کنسیڈر کریں، وہ کیا ہے، اینیملز۔ ان میں کیا ہوا کہ یہی جو موومنٹ آن دیئر اون تھی وہ اور زیادہ جو ہے وہ فریکوینٹ بھی ہو گئی اور فری فرام دس بھی ہو گئی۔ یعنی ایک پلانٹ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا تنا جو ہے وہ اوپر کو جا رہا ہے، جڑیں نیچے کو جا رہی ہیں، لیکن وہ اپنی باڈی لی تو فکس ہے نا ایک جگہ پر، یہاں سے یہاں موو نہیں کر سکتا۔ لیکن اینیملز میں کیا ہو گیا، یعنی یہ جو لا تھا یعنی آلموسٹ 100% چیلنج ہو گیا کہ مچھر نے اسٹریٹ اپورڈ موومنٹ بھی کر کے دکھا دی، فارورڈ موو کر کے بھی دکھا دیا، دائیں بھی اور بائیں بھی، اور شاید کوئی جانور ایسے بھی ہوں جو ریورس بھی چلتے ہوں، انسان بھی چلتا ہے اور دوسرے جانور بھی چلتے ہیں۔ تو ساری موومنٹ جو ہیں وہ پاسبل ہو گئیں، اور گویا یہ جو فزیکل آبجیکٹس کی لمیٹیشن تھی وہ یہاں آ کر ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ اینیملز کے اندر کچھ انسٹنکٹس تھیں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اینیمل کے اندر کچھ انسٹنکٹس تھیں۔ کھانا، بھوک لگتی ہے ان کو، پیاس لگتی ہے ان کو، غصہ آتا ہے ان کو، اور سیکسول ارج ہے ان کے اندر۔ یعنی ان کی جو لائف کی سروائیول ہے، یعنی آبجیکٹ کی حیثیت سے نہیں، اب لیونگ بینگ کی حیثیت سے ان کی سروائیول کے 4 یہ بنیادی یعنی پلرز ہیں کہ جن پر لائف جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے۔ کھانا، یعنی ایک لیونگ بینگ کھانا چھوڑ دے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، ڈیتھ۔ پینا چھوڑ دے تو ڈیتھ، اور ریٹیلیٹ کرنا بالکل چھوڑ دے تو اس پر دوسرا غالب آ کر اس کو مار جائے گا۔
اور موت اس کو بہرحال آنی ہے. اگر یہ ریپروڈیوس نہیں کرے گا تو اس کا وجود ٹوٹلی ختم ہو جائے گا. اب ریپروڈکشن کی شکل میں اس کو ایک ری ایشورنس ہے کہ چلو میں نہیں, میرا پتر تو ہوئے گا نا, ٹھیک ہے نا. اب یہ 4 انسٹنکٹس ہیں جن کی بنیاد پر اس کا جو لیونگ وجود ہے وہ برقرار رہتا ہے. اینیمل نے ان لمیٹیشن میں اپنے آپ کو آزاد کروا لیا ہوا ہے, یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تو اس کو آزاد رکھا ہے, لیکن یہ خود اینیمل کے پاؤں کی بیڑیاں ہیں. ایک جانور کو جب بھوک لگ جائے تو اس کے پاس, اور اس کا کھانا اس کی اپروچ میں ہو, تو جانور کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے, ہے نا. جن لوگوں نے مجھ پالی کدی انہوں نے یاد ہونا کہ جو کھرلی دے وچ توڑی پائی نا, تے توڑی تے آ کے گتاوے دی بالٹی الٹائی, تے 10 سال ہو گئے مجھ نو یہ ایکسپیرینس لینے ہیں, انہیں منہ ضرور مارنا گتاوے نو, کہ ایک لذیذ سالن ہے نا, رکھا کھان نو دل کردا ہوتا, تسی یا انہوں چپیڑ مارو گے یا سوٹی مارو گے, تے بہت ہی اگر اوکھی ہوئے تو انہوں پرلے کھلے تے بن کے پھر پہلے مکس کرو گے, تاں لے آؤ گے تے گل بنے گی. انٹرنلی ایک بھینس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے, جبکہ اس کو بھوک بھی لگی ہوئی ہو اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کے سامنے ود ان اٹس اپروچ موجود ہو, الا کہ کوئی ایکسٹرنل طاقت اسے کھانے سے روک دے. ایک جانور کو پیاس لگی ہوئی ہے, گھوڑا ہے, پیاسا ہے اور گندے پانی میں وہ منہ مارتا ہے, تب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پینے سے روک سکے, یعنی اس کا منہ پانی تک پہنچ سکتا ہے اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے, ایک دم بیمار ہے, پیاس اس کو لگتی نہیں. اب اس کا مالک اس کی باگ کھینچ کر اس کے منہ کو پانی تک نہ پہنچنے دے, تب تو وہ پانی پینے سے روک سکتا ہے, ورنہ اس کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے. ایک جانور کو غصہ آ جائے اور اس کے دشمن تک اس کی اپروچ ہو, تو اس کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھانے سے ریٹیلیٹ کرنے سے روک سکے. اینڈ لائک وائز اس پر شہوت آ جائے, اس کو جنسی جذبہ اس کے اندر ابھر آئے اور اس کی میٹ اس کی اپروچ میں ہو, تو اس کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سیکسول ایکسپریشن سے روک سکے. یہ ہے جیسے یہ تھا نا فزیکل آبجیکٹس, یہ ہے گویا اینیمل بینگ. اور اب اینیمل بینگ کا سردار کیا ہے؟ یہ ہے جی انسان. انسان کی نیچر کیا ہے؟ یعنی فزیکل آبجیکٹس کے تو حاوی ہے ہی ہے, اسے بھی بھوک لگتی ہے, اسے لیونگ بینگ, لہذا سارے کیریکٹرز لیونگ بینگ کے اس کے اندر موجود ہیں. اسے بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, غصہ بھی آتا ہے اور اس کے اندر جنسی جذبہ بھی ابھرتا ہے. لیکن دوسرے حیوانوں میں اور انسان میں فرق کیا ہے کہ اس کی یہ ساری انسٹنکٹس اس کے کنٹرول میں ہیں. بھوک لگی ہوئی ہے, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہوا ہے, فریج بھرا ہوا ہے طرح طرح کی نعمتوں سے, ٹھنڈا پانی بلکہ کئی قسم کا موجود ہے فریج کے اندر, لیکن آپ اپنے فیصلے سے کھاتے اور پیتے ہیں, isn't it؟ ٹھیک ہے نا, جذبہ ابھرتا ہے, لیکن آپ پرسن کا بھی انتخاب کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میری بہن ہے, حالانکہ فزیکلی تو شی از سملر ٹو دا وائف, لیکن آپ یعنی چوز کرتے ہیں نہیں نہیں یہ میری بہن ہے. اور ایون وائف کے ساتھ بھی آپ ٹائمنگز کا بھی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں سب لوگوں کے سامنے ہے, میں نے کوئی سیکسول ایکسپریشن نہیں دینا. یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے. یہ ساری اینیمل انسٹنکٹس تو موجود ہیں, لیکن اسے ان پر کنٹرول ہے. کیسے خراج تحسین پیش کیا جائے اقبال کو؟ خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات, انڈیپینڈنٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کا وجود, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ خلیفہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا, تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے, اس کا کوئی اور ویک پوائنٹ نہیں ہے. یعنی نہ یہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے, نہ اندر کے اینیمل انسٹنکٹ اس کا ویک پوائنٹ ہے. ہر دو جہاں سے غنی
اس کا دل بے نیاز. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو چیز ریکگنائز کی ہے، یعنی آپ ایوولوشن کو مانتے ہیں یا میوٹیشن کو مانتے ہیں، بہرحال آپ کو اس کمپیریزن سے یہ بات پہلے ریئلائز کرنی چاہیے کہ انسان ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہے. اور پھر ہی آپ یعنی انسان کی عظمت کا یعنی صحیح طرح یعنی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. وہ جو غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے کہ باخبر شو آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. تو مقام آدمی انسان کیا ہے، فرسٹ وی ہیو ٹو ریکگنائز. تو انسان کون ہے، یعنی نہ تو وہ ان حدود کا پابند ہے اور نہ وہ انٹرنلی جو اس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ ان کا بندھا ہوا ہے، بلکہ ان سب سے آزاد ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی شریعت بھیجی اینیملز کی طرف، نہ پلانٹس کی طرف، نہ فزیکل آبجیکٹس کی طرف، اس لیے کہ وہ تو آزاد ہے ہی نہیں، وہ تو پروگرامڈ ہے نا. یعنی کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو نیچر بنائی ہے اس سے آؤٹ گرو کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ وجود صرف انسان تھا، لہذا اس کو انڈیپینڈنٹ پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی. اب روح کے اندر کیا ہے، ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ عالم امر کی چیز ہے، عالم خلق کی چیز نہیں ہے. اچھا، اب اس روح کی بنیاد پر یعنی اسی کو یوں سمجھیے کہ اسی سٹیج پر وہ انسان کا نفس جو ہے، جسے قرآن مجید پھر قلب کہتا ہے، وہ قلب بھی حیوانوں کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس صرف ایک ہی قلب ہے کہ جو پمپ کرتا ہے، لیکن وہ قلب جس کے لیے کہا گیا کہ انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، کہ انسانوں کی یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ابو جہل کی یہ آنکھیں اندھی نہیں تھی، ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، بلکہ اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. تو وہ قلب ہے، اس قلب کے اندر پھر روح آ کر سرایت کرتی ہے. اس قلب کے اندر آ کر وہ روح سرایت کرتی ہے، اور پھر اب اس روح کی وجہ سے قلب کے اندر کیا کیا پیدا ہوتا ہے. نمبر 1، اللہ کی معرفت اور محبت. مثنوی مولانا روم کا اصل موضوع چونکہ روح تھا نا، تو وہ آغاز کیسے کرتے ہیں کہ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، یہ جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں میوزک کے، یہ اس کی اصطلاحات ہے نا، تار، چوب. تو خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، از کجا میں آید ہی آواز دوست. کہ یہ جسم جو ہے یہ تو 100% فزیکل وجود ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وہ جو دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، وہ روح کی بنیاد پر آتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح ودیت کی ہے، کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہے. تو اس کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کی محبت کو محسوس کرتا ہے. اور وہ جو عہد الست تھا وہ بھی روح کے ساتھ ہوا تھا نا، ٹھیک. تو اب چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، مانا تھا کہ تو میرا رب ہے، لہذا اس کی بنیاد پر اس دنیا میں آ کر بھی انسان کو وہ تلاش ہوتی ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں، مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. کہ انسان اس دنیا میں آئیڈیل کو ڈھونڈتا رہتا ہے، حالانکہ ایکسپیرینس میں آئیڈیل تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں. تو اصل میں وہ آئیڈیل کی تلاش کس کی تلاش ہے؟ وہ رب العالمین کی تلاش ہے. تو اللہ کی معرفت جمع محبت اور خیر اور شر کی تمیز. یعنی کیسے پتہ چلتا ہے مجھے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حالانکہ اس جسمانی وجود کے اعتبار سے تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے جھوٹ بول کر، لیکن اندر سے کوئی چیز مجھے کاٹتی ہے کہ نہیں جھوٹ نہیں بولنا، نہیں دھوکہ نہیں دینا، پاؤں بھوکا مر جا. وہ کیا ہے؟ وہ روح کی طرف سے ایک وہ تقاضا ہے. اور اسی کا پھر کنورس، خیر کی طرف رغبت، یہ تو ہے تمیز. جیسے یہاں ہے نا دو چیزیں، معرفت جمع محبت، پھر اسی کے ساتھ سمجھ لیں خیر سے محبت اور شر سے نفرت. میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرا پیٹ تو سروائیول کے لیے کھانا مانگ رہا ہے، اور میرے پاس روٹی تو ہے، لیکن اس وقت ایک اور مانگنے والا آ گیا ہے. تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ مجھ سے زیادہ حاجت مند ہو، تو میں خود بھوکا مر گیا، میں نے وہ روٹی اس کو دے دی، لیکن پھر بھی مزہ آیا. وہ مزہ کیا ہے؟ وہ روح کی تسکین ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ سارا کا سارا کانسیپٹ